بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں آپ کا میزبان گوہر رسول آپ کو اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کہتا ہوں. اس دنیا میں ہر شخص محتاج ہے. انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے. انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے میں دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے. دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام و صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے لکھنؤ کے اسٹوڈیو موجود ہیں آج مولانا ہارون نظامی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں اور دارالعلوم فرنگی محل سے بھی منسلک ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خیر مقدم اور بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. مجھے یاد ہے رمضان سے پہلے جو ہم نے آخری پروگرام کیا تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ ہی کیا تھا. آپ سے بہت سی چیزیں جاننی ہیں، سیکھنی ہیں، اور بہت سے وظائف ایسے ہیں جو آپ بتاتے ہیں جن کا بار بار جن کی فرمائش بھی ہوتی ہے، اور جو اعمال آپ بتاتے ہیں ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 1800419215 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی فرمائیں، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم لکھنؤ سے عروج بانو بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہم نے سوال کرنا تھا کہ ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں. جی. پانی کا بہت خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھی صاف ہوتا ہے پانی، کبھی گندا ہوتا ہے. اچھا. اور جیسے گندا پانی ہوتا ہے تو ہم اس کو وہ بہہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. صاف پانی بالکل بہتا رہتا ہے. اور اپنی بیٹی کا نام فاہمہ ہے نا، بیٹی کا نام اس کے معنی پوچھنا تھا. سائمہ. جی فاہمہ. SAHIMA. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نام کے بارے میں بتانے کی، لیکن فی الحال آپ کو مولانا صاحب جواب دیں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ الحمد للہ وکفی وبہ نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے جیسا کہ سوال کیا، پانی خواب میں دیکھتی ہیں، تو سب سے اول تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بارش کی تعبیر اللہ کی رحمت سے کی جاتی ہے، اور بارش کو رحمت بھی کہا گیا ہے. لہذا اگر یہ خواب میں دیکھ رہی کہ پانی برس رہا ہے یا پانی گندا ہے، جیسا بھی یہ بتا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے یہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تلاوت کر لیا کریں، اور تھوڑا سا تلوے میں تیل کی مالش بھی کر لیا کریں، تو خواب کی کیفیت جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور خواب میں بارش کو دیکھنا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے تعبیر کی جاتی اس کی. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا گا. نام ہم یوزولی پروگرام میں اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ نام کا تو یہ ہے کہ ہم صحیح سے سن بھی نہیں پاتے نام کے جو آپ کی اسپیلنگ ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے. اور نام کوشش یہ کریں آپ جو آپ کے لوکل مفتی صاحب ہیں ان سے معلوم کر لیجئے. بہرحال ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم دلی سے بات کر رہے ہیں، رہنے والے کولکاتہ کے ہیں. میرا نام نسرین پروین ہے. جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک آنٹی بیمار رہتی ہے، ان کو تھائرائڈ ہے. بہت وہ بہت پریشان رہتی ہے. دعویٰ کرواتی ہیں، بٹ جب تک وہ دعویٰ کھاتی ہے ان کا مسئلہ حل رہتا ہے، ان کی بیماری بھی سالو ہو جاتی ہے. اور جب وہ دوا چھوڑتی ہے تو پھر سے وہی ہو جاتا ہے. یہ تھائرائڈ کی وجہ سے نا بھائی وہ پتہ ہے بستر پہ ایسے پڑ جاتی ہے، 1 ہفتہ تک بستر پہ رہتی ہے، سر گھومتا رہتا ہے. سمجھ گیا. کیفیت ہوتی ہے. جی بالکل آپ کا مسئلہ سمجھ گیا. ان سے کہہ دیجیے کہ دوا جو ہے وہ لے رہی ہیں اس کو جاری رکھیں، اور باقی آپ کو مولانا صاحب بتائیں گے. جی بہن نے جو تکلیف بتائی ہے اس کے لیے ایک دعا آتی ہے، اللہم عافنی فی بدنی
اللہم عافنی فی بدنی، اس دعا کو 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام کو پڑھا جائے اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیا جائے تو جو کیفیت جو تکلیف یہ بتا رہی انشاءاللہ دھیرے دھیرے تکلیف ان کی دور ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں، عشرت نام ہے میرا۔ جی ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہم کو میں ہمیشہ تکلیف رہتا ہے، کبھی شیطانی حرکت میں رہتے ہیں تو کبھی جان سے بیماری سے پریشان رہتے ہیں۔ ہر طرح سے پریشانیاں ہیں، کبھی صحت کے لحاظ سے اور کبھی مالی لحاظ سے آپ پریشان ہیں۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی بہن کو چاہیے کہ یہ فجر کی نماز سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور سنت پڑھیں، اور سنت پڑھنے کے بعد ان کو جو ہے روزانہ تقریباً 70 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کو 1 ہفتے تک پڑھنا ہے۔ 1 ہفتے تک پڑھنا ہے، 1 بوتل پانی رکھ لیں، روزانہ اس میں پڑھ کے دم کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 ہفتے کے بعد یہ اس کو پینا شروع کریں۔ اور یہ کہ سنت پڑھ کے اس کو پڑھنا ہے، پھر فرض جو ہے فجر کی پڑھنا ہے۔ جب وہ 1 ہفتے تک پڑھیں اور جب پورا ہو جائے پھر اس پانی کو پینا شروع کریں تو جو تکلیف بتا رہی انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ شفا دے گا۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا دیں یہ لائیو پروگرام ہے، براہ راست پروگرام ہے، آپ کی بات ڈائریکٹلی مولانا صاحب سے ہو رہی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی فون کریں ٹی وی کی آواز کچھ دیر کے لیے بند کر دیجئے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں وارنگل سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میں لاری ڈرائیور ہوں۔ جی میں لاری ڈرائیور ہوں۔ اچھا، اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ یہ کتنا کرے تو بھی برکت نہیں ہو رہا گھر پہ، پیسوں میں برکت نہیں ہے آپ کے؟ ہاں ٹھیک ہے جناب۔ ایک بچہ سعودی میں ہے، ایک بچہ جانے والا ہے، وہ بچے کو بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ بچہ جانا چاہتا ہے سعودی عربیہ لیکن اس کا کام نہیں بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے۔ ہاں جی گھر میں برکت کے لیے ان کو 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے اول تو جب بھی گھر میں یہ داخل ہوں تو گھر میں داخل ہو تو یہ سلام کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اور جو بچہ ان کا باہر جانا چاہتا ہے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان کو چاہیے عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی بریلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی تھوڑا سا زور سے بولیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں دل میں شک رہتا ہے بہت زیادہ وہم کہ مطلب وضو میں پانی بہت ضائع کر دیتا ہوں میں۔ اچھا، آپ کو اس بات کا ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے اور وہم بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو آپ ایسا کرتے ہیں کیا؟ جی دل نہیں مانتا، کرنا تو نہیں چاہتے لیکن کرتے ہیں آپ، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے مفتی صاحب۔ جی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر بہت لمبا وضو بنا لیتے ہیں اور جب غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی کافی دیر وہ نہاتے رہتے ہیں اور پانی بہاتے رہتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں شک ہے، پورا وضو بن گیا اس کے بعد ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید وضو نہیں ہو پایا یا ہم نے ہاتھ نہیں دھلا۔ دیکھیے اسلام کے اندر شک نہیں ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ شک کی بنیاد پہ نہیں، ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، وہ مکمل ہے، اس کی ہر چیز مکمل ہے۔ لہذا ہم نے اگر وضو بنا لیا ہے تو بس ہم دل میں یہ نیت کر لیں کہ میرا وضو ہو گیا، وضو ہو گیا آپ کا۔ غسل خانے میں اگر ہم نہانے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے فرائض بتائے گئے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، اور اس کے بعد ہم نے پورے بدن کے اوپر پانی ڈال لیا، مل لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں بس ہم پوری طریقے سے جو ہے پاک ہو گئے ہیں، بس ہم پاک ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اپنے دل کو اطمینان دلا لیں، شک میں اپنے آپ کو نہ رکھیں، جہاں پہ شک کا شبہ ہے فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیں۔
میں यहाँ को चेन्नई से बात करता हूँ। दुआ और दवा आपको बहुत सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कि आपको एक फवाज अहमद बोलते हैं नाम, वो कैसा भैया नाम? वो फवाज FAWAZ नाम कैसा? अच्छा नाम है क्या? ग्रोथ होने का सही क्या पूछता हूँ? फवाद FAWAZ फवाज। फवाज, या ठीक है जनाब, मैं कोश मुफ्ती साहब को से पूछते हैं क्या फरमाते हैं। और मैं लाइन में रहता हूँ सर। ओके जी। जी, भाई ने नाम क्या फवाद बताया? फवाज आखिर में जाल है या जे है? नहीं, देखिए लफ्ज जो होता है वो फवाद होता है, वो फवाद होता है और उसके माने आते हैं फवाद के मजबूत और बेहतरीन के, लिहाजा फवाद नाम रखना चाहिए। और अगर फवाज है तो उसके माने सही नहीं आएंगे, उससे बेहतर है कि इनको जो है कि फराज नाम रख लेना चाहिए। फराज नाम रख लेना चाहिए या फवाद नाम रख लेना चाहिए, फवाज नाम नहीं रखना चाहिए। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जयपुर से फखरुद्दीन बोल रहा था। फरमाइए फखरुद्दीन साहब। मैं ये पूछ रहा था सर, मेरी अहलिया को रात को ख्वाब में खाना दिखता है। एक पहला मसला तो ये था। दूसरा मसला ये था कि मेरी 2 बच्चियां हैं जी, उनके रिश्ते मतलब ना के बराबर आते हैं, जबकि दोनों ग्रेजुएशन है जी, लेकिन उनके रिश्तों में ना के बराबर आते हैं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। जी, पहला सवाल भाई ने क्या किया समझ में नहीं आया। इनकी अहलिया को ख्वाब में खाना दिखाई देता है और दूसरा मसला ये है कि बेटियों के रिश्तों में रुकावट है। जी, जो ख्वाब की ताबीर इन्होंने पूछी तो उसके लिए खाने में अगर ख्वाब दिखाई देता है, सोते वक्त इनको अगर ख्वाब में खाना दिखाई देता है तो इनको चाहिए कि सोते वक्त जो है जब ये लेटें तो 7 मरतबा पढ़ लिया करें या बातिनू पढ़ लिया करें और उसके बाद अपने ऊपर दम कर लिया करें, तो ख्वाब में इनको खाना नहीं दिखाई देगा। और जो रिश्ते का इन्होंने मसला बताया बच्चियों के लिए, तो कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। इस दुआ को बाद नमाज जो है इशा 40 बार पढ़ना है, तो इंशाल्लाह रिश्ते भी इनके आने लगेंगे। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मुझे बरेली से। जी फरमाइए। मुझे दुआ नहीं बताई मुफ्ती साहब ने, मैंने सवाल करा। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। दुआ नहीं बताई, अभी मैंने सवाल करा था, वो मेरा लंबा हो जाता है। दुआ नहीं बताई, अच्छा ठीक है। मुफ्ती साहब जो अभी जो इनका सवाल मसला ये था, OCD के जो शिकार हैं, मतलब पानी बहाते हैं, बहुत ज़्यादा वहम रहता है, अब उस चीज़ से बचने के लिए दुआ का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए? जी जी, नहीं, अगर इनको शक का ऐसा कुछ मामला है तो इनको बेहतर ये कि एक तस्बीह आती है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ये सुबह और शाम इसको जो है 21 मरतबा पढ़ लिया करें तो इंशाल्लाह जो है ये धीरे धीरे कैफियत खत्म हो जाएगी, शक की चीज़ खत्म होगी और अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर भरोसा आएगा। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, अबू शर्मा। फरमाइए जनाब। हाँ, हमारा है कि हमारी लड़की समा परवीन, इनका रिश्ता नहीं आ रहा है, तो मौलाना साहब पूछे कौन सी दुआ है तो हम नमाज के बाद पढ़ा करेंगे। बिल्कुल आपको बताएंगे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, भाई को चाहिए सूरह इखलास हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर दुआ करें, तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह जो रिश्ते नहीं आ रहे वो इंशाल्लाह आएंगे। सूरह इखलास हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चेन्नई से। फरमाइए। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। क्या मसला है आपका? हेलो जी फरमाइए। आपके यहाँ टीवी की आवाज़ ऑन है इसलिए साफ आवाज़ नहीं आएगी, बेहतर यह है कि आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दिए। मैं यहाँ पे चेन्नई से बात करती हूँ। फरमाइए, अपना मसला क्या है आपका?
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا 1.5 سال سے کام کو جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی کمائی نہیں ہے. کام کو جا رہا ہے لیکن کمائی نہیں ہو رہی ہے. لیکن معاوضہ نہیں ملتا ہے آپ نے کمپنی سے مطلب پیسے نہیں ملتے ہیں, تنخواہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. کیا کافر کے سامنے ایک اور سوال, کافر کے سامنے ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ کس کے سامنے؟ کافر کے سامنے, غیر مسلم کے سامنے. غیر مسلم کے سامنے کیا آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. جی شکریہ. شکریہ. سب سے اول تو بھائی نے جو مسئلہ بتایا, ان کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے. 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے, اور ہر نماز کے بعد ایک دعا آتی ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ کاروبار کے اندر برکت ہوگی اور ان کا کام بھی بنے گا. اور لہٰذا انہوں نے جو پوچھا قرآن شریف جو ہے ہم غیر کے سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں اگر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے یا اس کو حرج یا کوئی عیب نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یا آپ کے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی یا اس کو پسند نہیں کر رہا, اچھا نہیں سمجھ رہا, تو وہاں پہ نہیں پڑھنا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے 2 مسئلے ہیں. جی فرمائیے. جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ چلتا نہیں. کام نہیں چلتا ہے. ہاں جی, برکت نہیں کام میں. اور دوسرا مسئلہ ہے, ہلو جی فرمائیے دوسرا مسئلہ کیا, ہم سن رہے ہیں آپ کو. دوسرا مسئلہ کیا آپ کا؟ مسئلہ جو ہے کہ بچے جو ہے موبائل بہت کھیلتے ہیں, اس میں گیم. بچی کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے. اچھا, زیادہ تر وقت اس کا موبائل میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. اچھا بتائیے. بھائی نے جو مسئلہ بتایا اس کے لیے ان کو فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ جو کاروبار ہے, کام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے. بچے جو موبائل ان کے کھیلتے ہیں تو چاہیے, ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, ان کو ترغیب دینا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے, بلکہ ان کو کسی ٹائم بیٹھ کے لے کے گھر میں جو ہے کتاب سنائے تاکہ جو ہے اس کے فضائل کے اور اس شوق پیدا ہو اور ان کے جو ہے موبائل کی طرف سے ان کا دل و دماغ ہٹ جائے. جی مولانا صاحب, یہ تو ایک بہت ہی عام سا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل. ہم یہ ہر گھر کا لگ بھگ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے ہوں یا چاہے بڑے بھی ہوں, وہ زیادہ تر وقت ان کا موبائل میں گزرتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے, آپ سے وظیفہ بھی جانیں گے. یہ لائیو پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مولانا ہارون نظامی صاحب سے ان کا حل جان سکتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑے ہوئے ہیں اور معروف عالم دین ہیں اور دارالعلوم فرنگی محل سے بھی منسلک ہیں. آپ سے گزارش یہ کہ جب بھی آپ فون کریں ٹی وی کی آواز اس وقت بند کر دیجئے. ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں نعیم احمد ٹھاکر دوارا سے بول رہا ہوں. نعیم صاحب فرمائیے. جی میرے بچے کام پہ ہیں اور کام لگانے کو تیار ہوتے ہیں, کام چھوڑ جاتا ہے ان کا. اچھا. اور میرے اوپر قرضہ ہے, قرضہ جو ہے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں, بس پریشانی ہے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, آپ کو جواب دیں گے, لیکن آپ سے پہلے ہی میں یہ بتا رہا تھا کہ ٹی وی کی آواز آپ بند کرتے تو بہتر ہوتا. بہرحال آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا. باقی تمام ناظرین سے جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے اطمینان سے اپنا مسئلہ بیان کیجئے, پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے بالکل سکون سے. ہم اتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز آن کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی بھائی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو جو کام ان کا لگتا ہے چھوٹ جاتا ہے اس میں انشاءاللہ استقامت پیدا ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جو انہوں نے قرض کا بتایا ہے کہ قرض ان کے اوپر ہے, تو حدیث کے اندر ایک دعا آتی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو ان کا قرض بھی اللہ تعالیٰ اتار دیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گوا سے نسیم بات کر رہی ہوں. فرمائیے نسیم صاحبہ. یہ جو قرآن شریف میں جو 7 منزل ہیں وہ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف میں 7 منزل ہیں. ہاں. ایک منزل ایک وقت ادا کرتے سمے بات نہیں کرنا چاہیے ایسا بتاتے ہیں، تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کیا ادا کرتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے؟ 7 ایک منزل جب شروع کرتے ہیں تو بیچ میں بات نہیں کرنا چاہیے ایسا بتا رہے لوگ، تو کس طرح ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی یہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ ہمیں 1 سپارہ پڑھنا ہے، کبھی کوئی نیت کرتا ہے 2 سپارہ ڈیلی پڑھنا ہے، تو ایک پڑھنے کا قرآن شریف کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر روزانہ 1 منزل کو پڑھ لیا جائے یا 2 منزل کو پڑھ لیا جائے یا 3 منزل کو پڑھ لیا جائے، کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ مجھے 1 منزل روزانہ پڑھنی تو پڑھ سکتا ہے، روزانہ وہ نیت کرے مجھے 2 منزل پڑھنی تو 2 منزل وہ پڑھ سکتا ہے. لہذا بیچ میں جو بات کرنے کا مسئلہ انہوں نے پوچھا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بیچ میں بات کرنی پڑ جائے یا کوئی ایسا کام پڑ جائے تو اس کو کر سکتی ہیں، قرآن شریف جو ہے چھوڑ کے بات کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جیسی ان کو سہولت ہو، جیسا ان کو شوق ذوق ہو، ویسے پڑھ سکتی ہیں. مولانا صاحب تھوڑی سی وضاحت، منزل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے خود پہلی بار سنا ہے یہ. جی قرآن مجید کے اندر منزل جو ہے یہ یعنی 7 منزلیں قرآن مجید کے اندر ہیں. اب اس میں کی منزل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی معمول رہتا تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کبھی 1 منزل پڑھتے تھے. یعنی پہلی منزل جو شروع ہوئی ہے وہ الحمد شریف سے ہے، الحمد شریف سے شروع، اس کے بعد یہ سورہ بقرہ سے لے کے یعنی پہلا سپارہ ہے، پھر دوسرا سپارہ، پھر تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، 5واں سپارہ، 6 سپارے کے دوسرے ورق میں پہلی منزل مکمل ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 6 سپارے سے جو مکمل ہوتی ہے وہ 11ویں سپارے پر ہے، پھر 11ویں سپارے شروع ہوتی، پھر 23 سپارے میں ایک مجموعہ اس کا آتا ہے فمی بشوقین. فمی بشوقین اس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یعنی فے سے فاتحہ اور بے سے بقرہ اور شین سے جو ہے وہ سورہ یونس اور پھر اسی طریقے سورہ شعراء ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں اس طریقے سے، کوئی 5 سپارے کی ہے، کوئی جو ہے 7 سپارے کی ہے، کوئی 8 سپارے کی ہے. تو لہٰذا جیسے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ 1 سپارہ ہمیں ڈیلی پڑھنا ہے، 2 سپارہ ہمیں ڈیلی پڑھنا ہے، تو اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے عمل بھی آتے ہیں کہ کچھ تکلیفیں، کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پہلی منزل پڑھی جاتی ہے یا دوسری منزل پڑھی جاتی ہے یا تیسری منزل پڑھی جاتی ہے. یہ ہے قرآن مجید کے اندر جو منزلوں کا. جی بہت شکریہ. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. ہمارے بھائی کے اوپر بہت ناحق کا قتل کرنے کے واسطے ان کے بیوی کے لوگ ہی نا، ہمارے گھر میں کون بھی نہیں اللہ کے سوا. بہت ہمارے بھائی کے اوپر ان کی بیوی نے یہ چاقو ڈال دینی ہمارے بھائی کو. آپ کے بھائی پہ ان کی بیوی نے کیا کیا؟ چاقو ڈالنے لگیں سر. چاقو چاقو سر پر مار دنی، گھر میں گھس کر خوب مار دنی ان کو، مطلب زخمی کر دیا ان کو چاقو مار کے. اچھا سر کو مار دنی. اس کے واسطے کیا وظیفہ کرنا وہ، اور انہوں سے ان کے اوپر کمپلینٹ کریں خوب مار کو ان کے جگ میں. ہمارے گھر میں کون بھی نہیں ہے. سمجھ گئے. آپ مسئلہ آپ کے بھائی کے ہاں گھر میں بہت تنازع ہے اپنی اہلیہ سے، ان کی حفاظت کے لیے بہت پریشان ہیں وہ، اس سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بہن کو چاہیے کہ 2 کام یہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دعا آتی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ کر جو ہے ان کے لیے جو ہے دعا کریں اور ان کا دل و دماغ جو ہے ان کی طرف سے ہٹ جائے گا.
दूसरे की सोते वक्त जो है ये 40 मरतबा पढ़ लिया करें, लीलाफी कुरैश लीलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, तो उनके डर और खौफ से अल्लाह ताला जो है इनको अमन देगा और उनकी हिफाजत करेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद साकिब जगदलपुर से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़। मोहम्मद साकिब साहब टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी फरमाइए आपका मसला क्या है? जी, मेरा मसला है हजरत, मेरे वाइफ का 7 साल से पेट में दर्द रहता है। मैं डॉक्टरी इलाज करा रहा हूँ जी। 24 घंटे पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है। डॉक्टरी रिपोर्ट सब नॉर्मल रहती है। अच्छा, कोई बीमारी भी नहीं है। अच्छा, तो आप थोड़ा बताएं मेरे को, मैं कैसा करूं? जी बताएंगे आपको। कोई प्रॉब्लम जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, भाई को चाहिए कि इनको सबसे पहले जो है कलौंजी का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। कलौंजी का तेल जो है उसको इस्तेमाल करें, यानी आधा चम्मच कलौंजी का तेल सोते वक्त उनको जो है ज़रूर दें। और दूसरे की जो है या बातिनू, पेट की तकलीफ के लिए या बातिनू तस्बीह आती है, उसको 11 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद हथेली पे दम करके पेट के ऊपर 1 मिनट तक जो है हथेली को मलना है। ये 2 अमल करने से इंशाल्लाह पेट की तकलीफ इनकी दूर हो जाएगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर से गुजारिश तमाम नाजरीन से, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि ना दरगाह पे ना जाते नहीं क्या, तो वो क्या शिर्क रहता? थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। आपका मसला समझ में नहीं आया, बिल्कुल हल्की आवाज़ आ रही थी आपको। नाज़रीन टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान से आराम से अपना मसला बयान कीजिए। हम आप ही के लिए प्रोग्राम है, आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर हैं। आप इत्मीनान से अपना मसला बयान करके उसका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? जी, मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ। जी, ये हमारे वालिद साहब हैं, उनको मतलब शक की बीमारी है, और शक की बीमारी के लिए कोई तो वज़ाइफ हो या कोई दुआ हो तो बताइए मेहरबानी। आपके मैं ये समझ गया कि आपके वालिद साहब शक की बीमारी में मुब्तला है। किस चीज में? शक की बीमारी बहुत। अच्छा, जी, ठीक है, एक चीज को देखना। समझ गया आपका मसला। आप टीवी की आवाज़ आपने लेकिन बंद नहीं की, बहरहाल हमने समझ लिया आपका मसला। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, भाई का मसला समझ में नहीं आया। जहां तक मैं समझ पाया, हालांकि मैंने उनसे पूछा भी था कि उनके वालिद साहब शक में मुब्तला रहते हैं, हर चीज़ में शायद शक करते होंगे ऐसा, क्योंकि उनकी टीवी की आवाज़ भी ऑन थी तो हम सही से समझ नहीं पाए। लेकिन इतना शायद मैं समझ पाया कि उनके वालिद साहब शक ज़्यादा करते हैं। जी, शक की अभी मैंने इससे पहले एक तस्वीर बताई थी कि शक को सबसे पहले तो जो दूर करने के, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और उसमें करना चाहिए। बल्कि जो मैंने तस्वीर पढ़ाई थी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, इस तस्वीर को पढ़ें तो इंशाल्लाह शक का जो है मर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? जी, मैं जहांगीर अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। फरमाइए जनाब। जनाब मेरा बच्चा है, वो अक्सर ठीक नहीं रहता है, बार बार बुखार रहता है सर। बुखार आता है बार बार उसको? जी, बुखार। ठीक है जी मौलाना साहब। गौर भाई, आवाज साफ नहीं आ रही और आपके साथ में जो दूसरे भाई आपके, उनकी आवाज मुझे लग रही है। अच्छा, जहांगीर साहब का मसला ये है कि उनका बच्चा जो है ज़्यादातर बीमार रहता है, बुखार उनको अक्सर व बेशतर बुखार रहता है। जी, बुखार भाई के अगर है तो उसके लिए कुरान मजीद के अंदर दुआ आती है
یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اس کو پڑھ کے داہنے ہاتھ کے اوپر دم کیا جائے 7 مرتبہ پڑھ کے، تو انشاءاللہ بخار جو اتر جائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی کون؟ ہاں میں ادے پور سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ ہاں میں لڑکی کا نام پوچھنا چاہتی ہوں، اس کا نام الفینا ہے، اس کے نام کے معنی؟ الوینا۔ الفینا۔ الفینا، ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ چلے مولانا صاحب سے پھر سے آواز بہت دھیمی پہنچ رہی ہے، اور بہن کا جو مسئلہ تھا وہ سمجھ نہیں پایا میں۔ ان کے بچے، مطلب بچے کا نام کا معنی جاننا چاہ رہی تھی۔ الفینا میں نے سنا، حالانکہ ہم اپنے تمام ناظرین سے یہ منع کرتے ہیں کہ نام کے معنی نہ پوچھا کریں، کیونکہ نام جب تک ہم صحیح سے سن نہیں پائیں گے، یہ اکثر جتنے مولانا صاحب پروگرام میں آتے ہیں بتاتے ہیں کہ نام ہمیشہ سامنے بولنا چاہیے، حالانکہ خواب بھی سامنے بولنا چاہیے اور نام بھی، تاکہ نام کے جو تلفظ ہے وہ صحیح سے سن سکیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا ہے الفینا، میں سمجھ گیا۔ گور بھائی اس کو تھوڑا صحیح کر لیں، کیونکہ آپ کی آواز بھی مجھے لگ رہی ہلکی پھلکی ہے، جو اب بھائی آپ کے ساتھ میں اسٹوڈیو میں دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کی بھی آواز مجھے لگ رہی ہے، تو آواز ٹکرا رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے برل، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی یہ آڈیو ٹھیک کر دیں گے۔ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، جب انسان مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی سے پریشان ہوتا ہے تو ایسے میں ایک ہی سہارا ہوتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائیں، اللہ کریم کے سامنے ہی گڑ گڑا کر اور اس سے مانگیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل ہو سکے۔ دعا ایک بہترین اور خالص عبادت ہے، دعا نجات کی کنجی ہے، باب رحمت اور مومن کا اسلحہ ہے۔ ہم یہاں پر رکنا چاہیں گے ایک بریک کے لیے۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، ہم اپنے تمام ناظرین سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، آڈیو میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے، سننے میں دقت ہوتی ہے، تاکہ ہم صحیح سے سن سکیں۔ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے لکھنؤ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا ہارون نظامی صاحب، عالم دین ہیں اور دارالعلوم فرنگی محل سے بھی منسلک ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، شاید کالر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ مولانا صاحب آپ ابھی میری آواز سن رہے ہیں صحیح سے؟ جی جو بھائی ابھی بحث کر رہے تھے اس سے پہلے، ان کی آواز مجھے لگ رہی ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ابھی بھی مطلب آواز آتی ہے، دونوں آواز ٹکرا جاتی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی۔ ابھی تو ٹھیک ہے نا؟ چلے مولانا صاحب ابھی تو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک میں مسئلہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، آج کل ہر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، موبائل، اب ہم اس کو مرض بولتے ہیں، اب تو اس کو مرض کہنا ہی صحیح ہوگا، موبائل کے مرض میں مبتلا ہے۔ جب دیکھو تو بچے، خاص کر کے بچے، آج کل ہر جگہ بچے موبائل کے ساتھ، موبائل میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اب بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس چیز سے بچنے کے لیے، اس مرض سے نجات کے لیے کیا دعا، کیا وظیفہ کیا جائے؟ جی موبائل تو آج گھر گھر میں ہے اور ہر بچے کے پاس ہے، اور جتنا ماں باپ کو چلانا نہیں آتا ہوگا اس سے زیادہ تو بچے موبائل کے بارے میں ایکسپیرینس ہے اور وہ چلا لیتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو پتا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہ عام وبا اس کو کہہ لیجئے، عام بیماری کہہ لیجئے، جس نے یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بہت سے لوگ برائی کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں وہ اچھائی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لہذا یہ اس وقت کا کہہ لیجیے بہت ہی بڑا گمراہ کرنے والا بھی ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور بچوں کے لیے خاص طور سے تو بہت ہی نقصان دہ چیز یہ ہے، بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز موبائل ہے۔ ان کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی سے بھی ذہن ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر گیمز وغیرہ کھیلنے لگتے ہیں، تو
لہذا ایسے گارجن کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں اور اس کے جو ہے نقصانات ان کو بتائیں اور جو ہے اسے پڑھائی کی طرف ان کا دل راغب کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے موبائل میں زیادہ کھیل رہا ہے یا موبائل میں اس کا زیادہ من لگ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ صبح شام پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ وہ راہ راست کے اوپر آئیں گے اور فسق و فجور کی طرف جو ان کا دل و دماغ لگا رہتا ہے ادھر سے ان کو نفرت پیدا ہوگی۔ بالکل، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، موبائل وہ خود یا ان کے بچے موبائل میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ چاہے آپ ہمارے پروگرام میں کال کریں چاہے نہیں کریں، لیکن اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو آپ بھی ان وظائف کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں جھانسی سے بول رہی ہوں، میرا نام نجوہ ہے۔ فرمائیے جی، ایک تو سوال میرا سوال سے مطلب ہے کہ میں ایک روزہ رکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں 5 روزے نہیں رکھ پائی جی، اب مطلب ان کو کب رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، کمائی نہیں، اچھا نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کا۔ جی مولانا صاحب، ان کا مسئلہ سن لیا آپ نے؟ گور بھائی یہ صحیح نہیں ہو پا رہا، اصل میں آواز تو دوسرے بھائی کی آ رہی ہے۔ اچھا، بہرحال میں اگر دہراؤں تو آپ شوال کا روزے کی قضا کیسے ہوتی ہے؟ ایک روزہ رکھا انہوں نے، باقی 5 روزے وہ نہیں رکھ پائیں، تو شوال کے روزے کو کیسے مطلب قضا اس کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، راہ راست پر آ جائیں، وہ ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ شاید مولانا صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے ابھی۔ مولانا صاحب، ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ چلیے کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب سے رابطہ دوبارہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، دعاؤں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، دعاؤں کے بارے میں بات ہوتی ہے، دعاؤں سے پریشانیوں مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، کیونکہ یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ پوچھنا ہلو ہلو جی فرمائیے۔ نہیں، ہمارا 16 سال کا بچہ ہے، انہوں بہت نافرمانی سنتے ہی نہیں، موبائل دلاؤ بول کے پوچھ گچھ کر رہے، ستا رہے، غصہ کرے تو گھر سے 2 دن سے باہر چلے گئے تو رات میں آ رہے۔ 16 سال کا بچہ ہے، وہ ہمیشہ موبائل میں لگا رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا ہے؟ نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ہی دیر میں اس کا جواب دعا کر رہے، ہر چیز کر رہے۔ بالکل، کیونکہ مولانا صاحب نے ابھی ہمارا موضوع ہی آج کا یہی ہے، موبائل میں بچوں کا زیادہ تر وقت گزارنا۔ آپ کو کچھ ہی دیر میں اس کا جواب دے دیں گے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ رات میں جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جناب، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے۔ ایسے بات نہیں ہو پاتی ہے، آپ کا بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے، باقی جو کالرز ہیں ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں، بہت سے کالرز ویٹنگ پہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی کال نہیں لگتی ہے، ان کو بھی افسوس ہوتا ہے، ہم کو بھی۔ تو برائے مہربانی ٹی وی اتنا آپ خیال رکھیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ سب کو کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ کالر کو بھی، اور ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں بول رہی ہوں چدوسی سے نفرین۔ جی فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے، پہلے بھی آپ سے کرا تھا، میرا سوال کہ یہ آنا ہے کہ میری لڑکی کے رشتے آتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ اب ایک رشتہ اور بتایا ہے بریلی سے جی، وہ آپ ایسی کوئی وہ بتا دو، یا پھر دعا بھی کرنا ہمارے بارے میں کہ رشتہ یہ مکمل ہو جائے، بہتر ہو تو۔ جی، اور ایک اور ہے سوال کہ ہمارے بیٹے کا مطلب چھوٹا سا ایک کام ہے، کوئی کام میں ترقی ہو جائے اللہ تعالیٰ، وہ اس کو کوئی دعا بتا دیں آپ، کام میں برکت کے لیے۔ ہاں جی، کام میں مطلب ترقی ہو جائے، کوئی بڑے کام میں چلے جائیں، بڑی کمپنی میں چلے جائیں، چھوٹی جی بالکل بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ نسرین صاحب، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں،
آپ پہلے بھی رشتے کے بارے میں بات کرتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ رشتے آتے ہی نہیں تھے, پھر یہ ہوا کہ آپ نے وظیفے پڑھنا شروع کر دیا تو رشتے آنا شروع ہو گئے. اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ بہتر رشتے آنا شروع ہو گئے. جی آپ کو ضرور بتائیں گے تھوڑی دیر میں. مولانا صاحب 16 سال کے بچے, وہی مسئلہ وہی ہے, دوبارہ سے وہی ایک مسئلہ آیا. 16 سال کا بچہ نافرمان ہے, موبائل میں زیادہ وقت گزارتا ہے, ماں پریشان ہے. جی میں نے اس سے پہلے ابھی بتایا نا کہ اگر کوئی کسی کا بچہ ہے تو اور اس کو موبائل میں اس کا دل و دماغ زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو چاہیے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یہ صبح 11 مرتبہ, شام کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں تو انشاءاللہ موبائل سے دل و دماغ اس کو ہٹ جائے گا اس کا, اور اس کا جو ہے پڑھائی میں من لگے گا اور ماں باپ کی فرما برداری کرے گا. اور نسرین صاحبہ کا بچہ ہے جو کام میں ترقی چاہتا ہے, چاہتی ہیں کہ اس کے کام میں ترقی ہو, اچھا کام بھی لگ جائے اور ان کی بیٹیوں کا رشتہ جو ہے اچھا رشتہ, ایک اچھا رشتہ آ جائے. جی اچھا کام لگنے کے لیے ایک دعا حدیث کے اندر آتی ہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک لگ جائے گا. اور رشتے کا جو معاملہ ہے, رشتہ جو بتا رہی ہیں کم آتا ہے یا نہیں آتا ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ یہ بعد نماز عشاء جو ہے, پوری عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی جو ہے ورد کرے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ پوری سورت 41 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر دعا کریں, انشاءاللہ مناسب رشتہ ان کو ملے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں کرناٹک سے ہوں. فرمائیں. میرا نام شاہینہ. جی. میرے پیٹ میں کبھی ہمیشہ درد رہتا ہے, یہ کوئی دعا. اور پیٹ میں درد کی وجہ جاننے کی کوشش کی آپ نے, کبھی الٹرا ساؤنڈ یا کوئی ایسی چیز کروائی؟ جی سر, میں سب کچھ میڈیسن میں نے پورا کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیشہ پیٹ میں درد ہمیشہ رہتا ہے. جی آپ کو جواب دیں گے, شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ بہن کو چاہیے کہ آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ کلونجی کا تیل, آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ جو ہے کلونجی کا تیل, اس کو جو ہے ایک ہی میں گھول بنا کے اور سوتے وقت ان کو لینا ہے. اور دوسری ایک تسبیح آتی ہے یا باطینو کی تسبیح, یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کے اور ہتھیلی پہ دم کر کے پیٹ کے اوپر 1 منٹ اس کو ملیں تو انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف ان کی دور ہو جائے گی. بالکل. ایک اور کالر, السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے. یہ میرے پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے. پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پیر میں درد ہوتا ہے ان کے؟ جی ہاں, جی ہاں, پیر میں ان کے درد بہت ہوتا ہے. پیر میں اگر درد ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے, پوری سورت پڑھ لیں, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ پوری سورت 11 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں اور اسی تیل کو جو ہے پیر کے اوپر مالش کریں. کیسا بھی درد ہوگا, کیسی بھی پیر میں تکلیف ہوگی, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. جی ایک اور کالر, السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بدن پر جو ہے نا, ہلو. جی جی سن رہے ہیں آپ کو, بتائیے. آپریشن کر کے مجھے بچہ پیدا کرنا تھا, پھوپلے جو, ہلو. جی جی. ہاں وہ سارے پیٹ کے اوپر ہے جو ہے نا پھوپلے جیسا ابل گیا ہے. اچھا. جب ڈاکٹر کو بتلانے پر وہ تو دوا کچھ نہیں دے رہے ہیں, وہ 2-3 مہینے ہو گیا. مطلب پیٹ کی جلد کے اوپر کچھ داغ ہیں, کچھ نشان ہیں, چھالے صاحب کے آگے. ٹھیک, جیسا کیسے ہو جاتا ہے؟ سمجھ گیا میں, چھالے جس کو چھالے بولتے ہیں جو بھی ہے. ہاں جی جی آپ کو جواب دیں گے, شکریہ. بہت ہوتا ہے مجھے. جی ہلو. جی میرا دوسرا ایک سوال ہے. جی. سید ابی وقاص, یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, میں اگر مفتی صاحب نے سن لیا ہو نام تو میں پوچھوں گا ان سے. جی مولانا صاحب کیا؟ جی
جی بہن نے جو تکلیف بتائی اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ناریل کا تیل لے لیں، ناریل کا تیل، اور اس کے اوپر قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اس کے اوپر جو 41 مرتبہ دم کر لیں اور وہی تیل وہاں پہ لگائیں جہاں پہ ان کو تکلیف ہے، تو انشاءاللہ وہ جلد جو ہے یا تکلیف جو پیٹ کے اوپر ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نام بھی انہوں نے بتایا تھا، میں صحیح سے سن نہیں پایا، سید علی وقاص ایسا کچھ بتایا، اگر آپ نے سن لیا ہو تو نہیں تو۔ سید علی وقار اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے؟ میرا نام افروزہ بانو، کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیں۔ دیکھو میرے بھائی بھی، اس کی بیوی کا مسئلہ، ان دونوں کے جھگڑے میں ہمارے گھر میں سب کو بھی لے کر گئی۔ ان کے گھر کے جھگڑے کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں؟ میرا بھائی کیا بھی نہیں کریا، اسے ماریا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، رمضان کی عید کو پیسے سب بھی دیا، کیا بھی کریا نہیں، چپ کے ماں کے گھر کو جا کر تم گھر کو، ان کے گھر میں زیادہ میرے بھائی کے پر چاڑی چکلی لگا، کیا کیا بولی کہ معلوم ہی نہیں، وہ ہمارے گھر میں بھی نہیں تھے، علیحدہ تھے، اور جا کر سب بھی اس کے باپ بھائی کون کے گنڈے کو تلوار کے ساتھ بلا لے کر ہمارے گھر میں گھس کو، دروازے توڑ کو، میرے بھائی کو ایسا چاپ کو ڈالا نہیں، سر کو دال کو، فرسٹ پہلے اسٹیشن میں کمپلین دے تو جی سمجھ گیا میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مسئلہ بیان بھی کیا تھا، بہرحال دوبارہ بتائیں گے آپ کو کہ بھائی وہ میری دیدی بات کر رہے تھے، میرے پاس نمبر نہیں تھا۔ جی سمجھ گیا، وہ ہماری دیدی نمبر دی، ہماری دیدی بات کرے، وہ پڑھنے کے لیے بولے۔ جی بتائیں گے آپ کو، دوبارہ بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بھائی کا مسئلہ ہے، بھائی کے گھر میں تنازع ہے، آپ لوگ بھی پریشان ہیں، ان پہ جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے، کیس بھی ہوا ہے شادی کے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی میں نے ابھی ان کو مسئلہ بتایا تھا کہ وہ دو دعائیں بتائی تھیں، وہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو صبح شام پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد سورہ قریش لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دو دعاؤں کا جو ہے اہتمام کریں، انشاءاللہ جو تکلیف بتا رہی دور ہوگی۔ جی ہمیں امید ہے اس بار آپ نے جواب صحیح سے سن لیا ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے، اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، تمام ایپیسوڈز آپ کو اس پروگرام کے یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کا پروگرام کچھ گھنٹوں 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم شوپیاں کشمیر سے بول رہے ہیں سر۔ فرمائیے جناب۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہوتا ہے، لڑائی ہوتا ہے، بچے بیکار ہے، دکان تھوڑا کام بھی نہیں تو پتہ نہیں مال جاتا ہے دکان میں، وہی بہت گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، بچوں کے پاس کام نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، برکت نہیں ہے۔ ہاں سر۔ جی آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ جی سب سے اول تو ان کو چاہیے کہ صبح شام درود شریف کی پابندی کریں، درود شریف کی پابندی کریں، ان کو تقریباً 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہتمام نماز کے اوپر وسعت رزق کا وعدہ ہے، جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو روزی کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرے ان کو چاہیے کہ بعد نماز مغرب یہ سب لوگ مل کر بیٹھ کر ایک مرتبہ گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ سارے راستے اللہ ان کا کھول دے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں مولوی صاحب سے ہمارے مسئلے بات کرنی تھی۔ جی بالکل، مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو۔ ہمارا نام عائشہ ہے جی، اور ہمارا مطلب بچہ ہوا تھا، بچے کا انتقال ہو گیا جی، اور جب بچہ ہوا تھا تو ہمارے سسرال والے بہت خوش تھے، ہمارے شوہر خوش تھے، سسرال والے سب خوش تھے، اور بچے کے ایسے ہوئے بعد نہ ہمارے گھر والے آ کے دیکھتے نہ ہمارے شوہر آ کے دیکھتے۔ مطلب اب جو ہے آپ اپنے میکے میں رہتی ہیں کیا؟ ہاں ہمارے مائکے میں رہتے ہیں، مطلب طبیعت خراب ہوئی تھی تو یہاں آئے تھے، مطلب
سمجھ यहाँ गया। से बच्चे का ऐसा इंतकाल हुआ था, जी बिल्कुल आपको बताएंगे। कमजोर बताए थे बच्चे को। जी 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 मौलाना साहब क्या फरमाएंगे बहन के बारे में? थोड़ा मसले को क्लियर कर दिए गौर भाई। इनका बच्चा हुआ था और इनके ससुराल वाले भी इनसे खुश थे, शौहर भी खुश थे। बच्चे को लेकर ये बच्चा बीमार था, बच्चे को लेकर ये मैके में आ गई, कमज़ोर था, उसका इंतकाल हो गया। अब इनसे इनके ससुराल वाले और इनके शौहर नाराज़ हैं और एक तरह से जो जिसको कहते हैं कि छोड़ दिया है, पूछते नहीं हैं। अब क्या किया जाए? जब ये बिस्तर पर लेट जाएं बिल्कुल सोने के वक्त, उस वक्त बिल्कुल एंड में आखिरी में इनको जो है 101 बार पढ़ना है या रऊफ़ पढ़ना है और आंखें बंद करके अपने शौहर का और जो लोग इनसे नाराज हैं उनका तसव्वुर कर लें। वो इंशाल्लाह सब इनके जो है फैन हो जाएंगे और इनकी तरफ वो रागिब हो जाएंगे और इनसे मोहब्बत पैदा होगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी, हमारे घर में बहुत परेशानी है और कुछ काम नहीं होता, जैसे पैसों की बहुत वो है। हाँ, कोई मिला के परेशानी है, बरकत नहीं है पैसों में, काम नहीं मिल रहा है। ठीक है मौलाना साहब। कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। इसको जो है इशा की नमाज के बाद बैठ के 40 मरतबा दुआ की जाए और कारोबार को सामने रखते हुए इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता अल्लाह जरूर निकालेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, एक मसला, कॉलर से पहले मैं एक मसला आपसे ये जानना चाहूँगा। जैसे कि आजकल ये आम ये मसला देखा गया है, क्योंकि कॉलर ने भी फ़ोन करके बताया, तो ये शौहर और बीवी में जो तनाज़ा है, लड़ाई झगड़ा है, उसके लिए क्या दुआ है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, कई सारे हमारे ऐसे कॉलर हैं जो ये बताते हैं कि मतलब ख़वातीन ज़्यादातर कॉल करती हैं कि उनके शौहर ने उनको छोड़ दिया है, उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनको पैसे नहीं देते, उनका ख़र्चा नहीं, या जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या दुआ की जाए? एक ऐसी कोई दुआ जो मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहा हो, सुन रहा हो, ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। देखिए, सबसे अव्वल बात तो इसमें यह होती है कि दीन की कमी होती है और मालूमात की कमी होती है। शौहर को नहीं पता होता है कि बीवी के क्या हुकूक हैं, बीवी को नहीं पता होता है कि शौहर के क्या हुकूक हैं, वो एक दूसरे से नावाकिफ होते हैं। सबसे बड़ी उसकी वजह तो ये होती है। और दूसरे की शैतान तो इंसान के साथ में लगा ही रहता है, उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो जो है किस तरीके से मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा करा दे। अब ये शौहर को भी समझना चाहिए कि शैतानी हरकत है, बीवी को भी सोचना चाहिए कि ये शैतानी हरकत है। और किताबों में लिखा हुआ है कि शैतान की जो है मीटिंग होती है और अपने चेलों को बुलाता है, उसके बाद वो सबसे पूछता है अपने चेलों से तुमने क्या किया। कोई कहता मैंने जो है नमाजी को नमाज से रोका, कोई कहता हाजी को हज से रोका, कोई कहता कि मैंने फला चीज नेकी से रोक दिया। एक शैतान उसमें होता, उसने कहता मैंने मियाँ बीबी में लड़ाई करा दी जी। तो शैतानों का जो सरदार होता है वो उसको करीब बुलाता है, उसको गले लगाता है और उसको शाबाशी देता है। तो और लोग कहते हैं कि हमने नमाजी को रोका, हमने हाजी को रोका, हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मियाँ बीबी में लड़ाई करा दिया तो इसको इतनी बड़ी शाबाशी मिल रही। तो जो उस्ताद होता है वो बोलता है कि जो है नमाजी अपनी नमाज पढ़ेगा, हाजी अपना हज करेगा, लेकिन मियाँ बीबी में जो लड़ाई इसने कराई, दो खानदानों में फूट पैदा कर दी, दो खानदानों में जो है वो नफरत पैदा कर दी और नस्लों को इसने बर्बाद कर दिया। तो ये शौहर को समझना चाहिए। माजरत के साथ वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं हम आपसे माजरत चाहते हैं, बस एक वजीफा अच्छा बता दें ताकि हमको भी और तमाम लोगों को उससे फायदा हो, फिर प्रोग्राम को इख्तिताम पे ले जाते हैं। जी, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज को भी वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, कि मियाँ बीवी में तो इस तरीके से तनाज़ा होगा, बाल बच्चों में इस तरीके से होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है।
لیکن اب اس کو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْفُوا وَتَصْتَفُوا وَيَعْفُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، ایک دوسرے کو نظر انداز کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرتا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اب اگر ایسا تنازع میاں بیوی کے اندر ہو گیا ہے اور آپس میں نہ اتفاقیاں ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے دو دعائیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ میٹھی چیز کے اوپر سورہ اخلاص، میٹھی چیز کے اوپر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دم کر کے میاں بیوی آپس میں کھا لیں یا بچوں کھلا دیا جائے، اس سے محبت پیدا ہوگی. اور دوسرے کی سوتے وقت یا رؤوف کا ورد کریں یا رؤوف پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب آج کا آپ کے لیے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.